السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں وہ تھوڑا یہ لطیفہ علمی سنیں، اور بڑا ہی دلچسپ لطیفہ ہے۔ اور وہ لوگ جو کبھی مسکرائے نہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور وہ لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی میں کمی نہیں بلکہ اضافے ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بے حد ضروری ہے۔ اور جو کبھی زندگی میں مسکرائے ہی نہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ضرور سنیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ایک محلے میں فوتگی ہو گئی، تو مسجد کے مؤذن سے محلے والوں نے پھر جا کر وہ تابوت لیا جس کے اندر میت کو رکھتے ہیں، وہ لیا۔ اب جب وہ لے لیا تو وہاں میت کو لے کر گئے، تو جنازہ کہیں دیر سے تھا، مغرب کے عشاء کے بعد، تو دیر سے دفنانے کے لیے گئے۔ وہاں پر شاید قبر مکمل کھدائی نہیں ہوئی تھی، تو ادھر بھی دیر ہو گئی۔ تو خیر دفناتے دفناتے دیر ہو گئی، رات کو دیر تک آئے، تو اس وقت مسجد بند ہو چکی تھی اور تابوت بھی ان کے پاس تھا۔ تو انہوں نے آ کر تابوت مسجد کے باہر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا صبح مسجد میں امام مؤذن صاحب آئیں گے اور وہ آ کر اندر رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے تابوت مسجد کے باہر رکھ دیا۔ اب یہ ہر کوئی مزے سے بڑا خراٹے لے کے سو رہا ہے، ہر کوئی آرام کر رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو رات کو کوئی ایک شخص مسافر آیا، اور ظاہر ہے جو بھی کوئی مسافر ہوتا ہے اس کو مسجد اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ کا گھر جو ہے وہاں ہر کسی کو جگہ ملتی ہے اللہ کے گھر میں۔ اور جس کا کوئی بھی گھر نہ ہو اللہ کا گھر تو ہے نا، تو وہ یہ سمجھ کر آیا کہ اللہ کے گھر جا کر آرام کرتا ہوں، صبح کو نماز بھی پڑھ لوں گا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ جب رات کو آیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد بند ہے۔ تو اس کو سردی تو لگ رہی تھی، ٹھٹھرتی سردی، جیسے کہ آج کل بہت سردی ہے، ہوائیں بھی بڑی تیز چل رہی ہیں۔ تو وہ آ کر نا ڈبے کے اندر یعنی تابوت کے اندر سو گیا۔ جب تابوت کے اندر سو گیا، بڑی اس کو نیند آئی ہوئی تھی، وہ تھکا ہوا بھی تھا، مسافر تھا، تو وہ نہ سو گیا۔ اب جب صبح صبح غنودگی کی حالت میں جب گھر سے بندہ آتا ہے تو غنودگی ہوتی ہے، تو وہ آئے مؤذن، تو اس کے ساتھ نا ایک دو بندے اور بھی تھے، وہ بھی آ رہے تھے، وہ بھی اس انتظار میں تھے، چلو بھائی ابھی مؤذن صاحب جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ تو وہ بھی آئے، تو مؤذن صاحب نے دیکھا کہ تابوت باہر پڑا ہے۔ یہ تو ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر رکھتے یا مجھے بلا لیتے۔ تو خیر مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ تو انہوں نے مسجد جب کھولی تو تابوت کو اٹھا کر غنودگی تھی، تو تابوت کو اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا مسجد کے اندر، اور جو تابوت کی جگہ تھی وہ تھی ممبر کے بالکل سامنے۔ اب انہوں نے تابوت وہاں رکھ دیا اور ممبر کے سامنے۔ جب صبح اذان بھی ہو گئی، تابوت بھی رکھا گیا، اذان بھی ہو گئی، لوگ سنتیں بھی پڑھ رہے تھے، آرام سکون سے سنتیں پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ جب جماعت کھڑی ہوئی، امام صاحب نے تلاوت شروع کی، تو اس وقت تابوت مسلسل ہلنے لگا۔ جب بندہ اٹھتا ہے تو اس سے پہلے کوئی حرکت ورکت تو کرتا ہے نا۔ اب وہ مؤذن کہتے ہیں میں تابوت کو دیکھتا رہا اور تابوت ہل رہا ہے مسلسل۔ اچھا کہتا ہے مؤذن کہتا ہے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اب پہلی رکعت ہو گئی اور میں سجدے میں بڑا پریشان تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہیں مردہ ابھی نہ اٹھ کے آ جائے۔ تو خیر امام صاحب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تابوت مسلسل ہلا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تابوت کے اندر سے نا اس کے اوپر والا ڈھکنا کھلا۔ جب اس کا اندر اوپر والا ڈھکنا کھلا تو اس کے اندر سے اس بندے نے سر نکالا۔ جیسے اس نے سر نکالا، جو سویا پڑا تھا مسافر، سارے لوگ ڈر کر بھاگنے لگے، سب نے نماز توڑی اور امام تو سب سے آگے تھا۔ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے تو اس وقت اب یہ اٹھا اور یہ کہہ رہا ہو تم کدھر بھاگ رہے ہو، اور کوئی بندہ دیوار کو ٹکرا کر گر رہا ہے، اور کوئی بندہ وضو خانے میں پھسل کر گر رہا ہے، کوئی بندہ چوتی والی جگہ پہ گر رہا ہے، کوئی بندہ اپنے پلیٹوں پر گرا پڑا ہے۔ تو سارے اس طرح بڑے پریشان ہیں، سارے گرے پڑے تھے۔ اب یہ بھی پیچھے سے اٹھ کے ان کے پیچھے بھاگا اور ان کو کہتا ہے یار تم نے نماز پڑھ لی بتایا ہی نہیں، اور تم بھاگ کدھر رہے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ نا، کیا ایسی آفت آ گئی تو ہم سارے بھاگ رہے ہو۔ تو آج کل حالات ایسے ہیں، تو اسی وجہ سے ہر چیز کو سوچ سمجھ کر سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ غنودگی کی حالت میں کسی چیز کو آپ بھی اٹھا کر رکھ دیں، اس کے اندر کوئی چیز ہو، وہ بھی بعد میں آپ جب اندر سے ڈھکنا کھلے تو آپ بعد میں حیران پھرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ صرف آپ کی مسکراہٹ کے لیے لایا تھا اس واقعے کو۔